اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان نہ لائے۔ آمنت باللہ، ایمان لایا میں ساتھ اللہ کے، وملائکتہ، آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک تمام فرشتوں پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تمام آسمانی کتابوں پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تمام رسولوں پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ قیامت پر ایمان نہ لائے۔ میرے بھائیوں، یہ 7 اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں جس کا اس ایمان مفصل کے اندر ذکر کیا گیا۔ ایمان مجمل کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ان 7 بنیادی عقائد کو ماننے کا معنی یہ ہے کہ وہ زبان کے ساتھ ان عقائد کا اقرار کرے اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرے۔ میرے بھائیوں، آج کی مجلس میں نے گفتگو اس لیے شروع کی کہ مثلاً ایمان کا پہلا ایمان اسلام کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے جو پہلا عقیدہ ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا۔ ہمارے ائمہ علم الکلام نے اس کی تھوڑی سی وضاحت دی کہ اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ وہ زبان کے ساتھ اقرار کرے، دل کے ساتھ تصدیق کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ایمان بالرسل میں بھی ائمہ علم الکلام نے وضاحت دی۔ انہوں نے کہا مثلاً آج سے صدیوں پہلے کے بزرگ ہیں علامہ ابن نجیم مصری، ان کی کتاب ہے الاشباع والنظائر، اس کے اندر انہوں نے اس کی صراحت کی کہ جس شخص کو یہ معلوم نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، جس آدمی کو اس کا پتہ نہیں وہ مسلمان نہیں۔ کیا معنی؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا کافی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا آخری نبی اور رسول تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس وضاحت اور صراحت کے بعد میں اب اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو آپ کا دین آخری دین ہے۔ آپ آخری نبی ہیں تو آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں تو پھر آپ کی ذات اقدس پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کی آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھر آپ اور میں حضور علیہ السلام کی یہ امت آخری امت ہیں۔ اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا، خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا
لوگو انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو نبیوں میں سے میں آخری ہوں، امتوں میں سے تم آخری ہو، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، حضرت موجود ہیں، دیگر حضرات علماء کرام واجب الاحترام میرے مخدومان گرامی، ابن ماجہ کی روایت ہے، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا لوگو انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو امتوں میں سے تم لوگ میرے حصے میں آئے ہو اور نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ میرے بھائیوں اب میں ایک اور مسئلہ عرض کرتا ہوں، اور میرا وعدہ رہا، بلکہ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں کہ میں نے لمبی گفتگو نہیں کرنی۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر تھے کہ آپ کو مجھے سرے سے پیدا نہ کرتے، اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر تھے کہ آپ کو مجھے اگر پیدا کرتے تو بجائے انسان کے کوئی اور مخلوق بنا دیتے، ہمیں درخت بنایا جاتا، اسے ایک کلہاڑے کے ساتھ کاٹا جاتا، اس کے ٹکڑے کیے جاتے، اس پر رندہ چلایا جاتا۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کسی پتھر کا کوئی روڑا بنا دیتے، سڑک پر ڈالا جاتا، بلڈوزر چلتے، اس کا کیما کرتے، کارپٹ سڑک بنائی جاتی، سارا دن گدھے گھوڑے اس پر ریڑھے اس پر چلتے پیشاب کرتے، اللہ اس پر بھی قادر تھے۔ بھائیوں توجہ کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اس درخت کا پتا بنا دیتے، بکروال آتا، لکڑیاں سوٹیاں مار مار کر پتھر وہ اپنا پتے نیچے گرتے، بکری چباتی مینگنی کر کے نکال دیتی، اللہ اس پر بھی قادر تھے۔ بھائیو توجہ کریں، میں جس مسئلہ کی طرف آپ دوستوں کو لے جا رہا ہوں، میری اس سے غرض یہ ہے کہ اللہ قادر تھے آپ کو مجھے پیدا نہ کرتے، اس کریم نے کرم کیا کہ آپ کو مجھے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں کوئی اور مخلوق بنانے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے انسان بنایا۔ بھائیوں دنیا کے اندر کروڑوں انسان ہیں پر ان کے پاس ایمان نہیں، اللہ نے آپ کو مجھے پیدا بھی کیا، انسان بھی بنایا، ایمان بھی دیا۔ بھائیوں اللہ اس پر بھی تو قادر تھے کہ آپ کو مجھے انسان بھی بناتے، ایمان بھی دیتے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں پیدا کر دیا ہوتا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں، سیدنا شیس و ابراہیم کے زمانے میں، سیدنا یعقوب و یوسف کے زمانے میں۔ بھائیوں ذرا توجہ کریں، اس کریم کے کرم کو دیکھیں، انہوں نے آپ کو مجھے پیدا بھی کیا، انسان بھی بنایا، میرے بھائیوں ایمان کی دولت سے بھی نوازا، ایمان بھی دیا، محمد عربی جیسا نبی بھی دیا۔ جس وقت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا، سمجھے بھی ہو کہ میں نے کیا کہا، میں آپ سے اس جملے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ در نایاب ہیں، وہ گوہر نایاب، وہ در یکتا،
کہ میرے اللہ کے خزانے میں بھی حضور کی مثال کوئی نہیں۔ مثال تب ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا کرتے۔ اللہ نے تو کسی اور کو رحمت عالم جیسا پیدا ہی نہیں کیا۔ جب پیدا نہیں کیا تو پھر میرے اللہ کے خزانے میں حضور علیہ السلام جیسی مثال کہاں سے آئے گی؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے وہ گوہر نایاب دیا، در یکتا، کہ اس کی پوری کائنات کے اندر خود میرے رب کے خزانے میں بھی کوئی مثال نہیں۔ اس وضاحت کے بعد اب میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، میرے بھائیوں، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل قیامت کے دن ہر نبی کے پاس جھنڈا ہوگا، اس کی امت اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر اپنا حساب کتاب پیش کرے گی۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ لوگوں، ان تمام جھنڈوں میں بلند و بالا جھنڈا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کل قیامت کے دن میدان محشر میں تمام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پوری انسانیت میدان محشر کے اندر جمع ہوگی، ان کی صفیں بنیں گی۔ اب وہ کتنی لمبی صفیں ہوں گی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنے اربہا خربہا لوگ جن کی کیلکولیٹر پر بھی آج جمع جن کو نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا کہ ساری خلق خدا کی جس وقت صفیں بنے گی تو وہ ان کی کل تعداد 120 ہوگی، اور ان 120 میں سے 80 صفیں اکیلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، میرے ماں باپ، میرا روح و جسم، میری اولاد قربان پیغمبر اسلام کی شفقتوں کے۔ ایک دن ایک صحابی رسول نے رحمت عالم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیں کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جب میدان محشر کے اندر خربوں کے حساب سے خلق خدا جمع ہوگی تو آپ اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟ رحمت عالم مسکرائے، آپ نے ارشاد فرمایا، میاں اگر اس سامنے والے میدان میں کروڑوں گھوڑے اکٹھے کر دیے جائیں، ان میں ایک گھوڑا ایسا ہو کہ جس کا منہ بھی سفید ہو، جس کی اگلی دونوں ٹانگیں بھی سفید ہوں، پچھلی دو ٹانگیں بھی گھٹنوں تک وہ سفید ہوں، تو ان کروڑ گھوڑوں میں سے اس 5 کلیانے گھوڑے کو پہچاننا پڑے تو کیا یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے تو نشانی ایسی بتا دی کہ اگر ان گھوڑوں میں ایک 5 کلیانہ گھوڑا ہے، کروڑوں نہیں خربوں میں گھوڑے ہوں، جس وقت اس گھوڑے پر نظر پڑے گی ہر آدمی پہچان لے گا کہ یہ 5 کلیانہ گھوڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کل قیامت کے دن تمام امتوں میں سے میری امت جنہوں نے وضو کیے، اللہ تعالیٰ ان کے وضو کے اعضاء کو، ان کے ہاتھوں کو یہاں کوہنیوں تک، ان کے چہرے کو یہاں سے لے کر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک، ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کا مسح کرنا، ان کا گردن پہ ہاتھ پھیرنا، ان کا اپنے پاؤں کو دھونا، ان وضو کے ان ارکان کے باعث، وضو کرنے کے باعث ان کے میری امت کے وہ تمام تر انسان جنہوں نے وضو کیے، وضو میں ان کے جو اعضاء دھوئے گئے، کل قیامت کے دن اتنی چمک اللہ ان کے اندر پیدا کر دیں گے
کہ صرف میں اور آپ نہیں، جدھر جدھر سے یہ گزریں گے ساری خلق خدا کی نظریں بھی اٹھے گی، ہاتھ بھی ان کی طرف اشارہ کریں گے، ان کی زبانیں بھی بولے گی۔ صرف آپ یا میں نہیں، میری امت کے کسی فرد کو کہیں سے گزرنا ہوا سارے دور سے پکار کے کہیں گے وہ دیکھو حضور کا امتی جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، ایک صحابی رسول نے پتہ نہیں ان بندگان خدا کا کتنا مصفا ان کا دماغ تھا، ایسے سوال کرتے تھے، سوال وہ اپنے لیے کرتے تھے، لیکن آج تک اور آج کے بعد قیامت تک فائدہ ان سوالوں کے جوابوں میں پوری امت کا موجود تھا، ہے اور رہے گا۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن میدان محشر میں رش کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی اتنی خلق خدا، وہاں پر اگر ہمیں آپ کی ضرورت پڑی تو آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، میاں کل قیامت کے دن جس وقت میری امت کا حساب کتاب شروع ہوگا تو میں کسی ایک جگہ نہیں بیٹھوں گا، کبھی امت کو تسلی دینے کے لیے میں پل صراط پہ چلا جاؤں گا، کبھی میرے خیال میں آئے گا کہ امت قبروں سے اٹھ کر آئی ہے، پیاسی ہے، تو میں حوض کوثر پہ چلا آؤں گا۔ ادھر حساب کتاب شروع ہے، جب خیال ہوگا کہ کہیں میرے کسی امتی کا نیکی کا پلڑا ہلکا نہ ہو جائے، میں ان کی دیکھ بھال کے لیے وہاں پر چلا جاؤں گا۔ میں کل قیامت کے دن ایک جگہ نہیں بیٹھوں گا، مجھے پہچاننا ہے، پل صراط کے قریب آ جانا، میرے سے ملاقات کرنی ہے، حوض کوثر پہ آ جانا، میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے، وزن اعمال کی جگہ پر آ جانا۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف ہے، اور میری آج طبیعت کے اندر انشراح ہے کہ حضرت شیخ دامت برکاتہم کے بعد اتفاق سے میری ساری گفتگو بھی احادیث شریف کی روشنی میں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل میرے امتی کا ایک ایسا آدمی جس کا حساب کتاب ہو رہا ہے، اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ میری طرف دیکھیں، رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی آستین سے ایک چھوٹی سی چیز نکالوں گا، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، جس طرح آج آپ حضرات کی سم ہے، بالکل چھوٹی سی، لیکن اس کے اندر معلومات اتنی ہوتی ہیں، اپنی کارکردگی کے اعتبار سے چھوٹی ہونے کے باوجود وہ کئی چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، میں اپنی آستین سے اس طرح کر کے ایک چھوٹا سا پرزہ نکال کر اس کے نیکیوں کے پلڑے کے اندر رکھ دوں گا، نیکیوں میں اس سبحان اللہ تو کہو، فرمایا اس نیکی کے پلڑے میں پرزہ رکھنے کے ساتھ ہی اتنا معاملہ الٹ ہو جائے گا کہ وہ جتنا گناہوں کا پلڑا تھا وہ ہلکا ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس چٹ کے اندر یہ مقناطیسی طاقت، اس چٹ کے اندر اتنی صلاحیت کہ وہ نتیجے کو ہی بدل دے، اس کے اندر کیا ہوگا؟ فرمایا جو میرا امتی اخلاص اور محبت کے ساتھ زندگی بھر مجھ پر درود شریف پڑھتا رہا، یہ اس کے حساب کتاب کی چٹ ہوگی، میں اس کے پلڑے میں رکھوں گا، اللہ اس کی بخشش کا انتظام کر دے گا۔ میرے بھائیوں، میری گفتگو لمبی نہ ہو، آج کی مجلس میں مجھے نتیجے کے طور پہ جو گزارش کرنی ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، آپ میری پرا پنچایت، میں آپ کا مسافر بھائی، آپ حضرات سے میں کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں کہ آپ دوست ارشاد فرمائیں کہ جس امت کو
اللہ تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی زور سے کہہ دیں سلم، ایسے نہیں اور بلند آواز سے، ایسے نہیں، اس یقین کے ساتھ کہ جہاں جہاں تک آپ حضرات کی آواز جائے گی انشاءاللہ یہ ذرہ ذرہ کل قیامت کے دن آپ کے میرے ایمان کی گواہی دے گا۔ پورے ماحول کو اپنے ایمان کا گواہ بناؤ، بلند آواز سے کہو کہ جس امت کو اللہ تعالی حضور سرور کائنات، مل کے کہہ دو صلی اللہ، اور بلند آواز سے، بھائیو نہ کرو ضد، اور بلند آواز سے، جس امت کو اللہ تعالی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دیکھیے، میں نے صرف یہ توحیدی گفتگو محض اس لیے کی کہ نتیجے کی طور پر آپ حضرات کی گواہی میں اپنے حق میں لے سکوں، تاکہ میں اگلی بات عرض کروں۔ آپ حضرات ارشاد فرمائیں کہ جس امت کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی مل جائے، اس امت کو پھر کسی اور نبوت کی ضرورت ہے؟ ایسا بولتے ہو اور بلند آواز سے، میرے بھائیوں اس ذوق کے ساتھ کہ آپ فرش پہ بولیں گے، آپ کی حاضری عرش پہ لگے گی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرفدار بن کر اس جذبے کے ساتھ آپ بتائیں یقین کامل کے ساتھ کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں ہے، بولو نا زور سے بھی، کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں، یہی معنی ہے ختم نبوت کا، رضینا باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، ہمیں خدا بھی کافی، ہمیں مصطفیٰ بھی کافی، پیغمبر اسلام کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں۔ برادران، آپ کا زیادہ وقت ضائع نہ ہو، میں گزارش کرتا ہوں، سیدنا آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ میرے بھائیوں، مسند احمد کی روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، لوگو اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد، کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم، سب سے آخری نبی حضور فرماتے ہیں میں۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، مل کے کہہ دو محمد عربی کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا، وہ نبوت کا نقطہ آغاز ہے سیدنا آدم علیہ السلام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا نقطہ انجام۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے۔ ہمارے مخدوم حضرت مولانا آج کے اپنے سبق میں شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی کا ذکر کر رہے تھے، ان کے والد گرامی کا نام حضرت مولانا مفتی محمد شفیع تھا۔ انہوں نے اپنے استاد مولانا انور شاہ کشمیری کے حکم پر ان کے زمانے میں دیوبند میں ایک کتاب لکھی تھی، اصلاً تو وہ کتاب عربی میں تھی، اس کا نام ہے ہدیۃ المہدیین فی تفسیر آیت خاتم النبیین، بعد میں ختم نبوت کامل کے نام پر اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ اب میرے بھائیوں، اور میں عرض کرتا ہوں اس کے انہوں نے 3 حصے کیے۔ پہلے حصے میں پیغمبر اسلام کی ختم نبوت پر قرآن مجید کی 100 آیات کریمہ سے انہوں نے استدلال کیا۔ دوسرے حصے میں پیغمبر اسلام کی ختم نبوت پر میرے بھائیوں 210 احادیث نبویہ کو ذکر کیا۔ تیسرے حصے میں اجماع اور تواتر کے آثار صحابہ، آثار اور اقوال صحابہ کے انہوں نے حوالہ جات اس کے اندر ذکر فرمائے۔ میں آپ حضرات سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا عقیدہ
دین کا وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جس کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سنیں، آپ سے عرض کرتا ہوں، علماء کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں، شریف و توجہ کرو، ضروری بات عرض کرنے لگا۔ سنو، جس طرح میرا اللہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، خاتم النبیین ہونے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحدہ لا شریک ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج نہیں رکھا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے۔ آج کی مجلس میں قرآن اور سنت کے حوالے سے اختصار کے ساتھ میں نے رحمت عالم کے فضائل و برکات عقیدہ ختم نبوت کی چوکھٹ پہ آپ دوستوں کو لے آیا۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ مسیلمہ کذاب سے لے کر مسیلمہ پنجاب تک اس 1400 سال کے عرصہ میں جب بھی کسی جھوٹے شخص نے معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کیا، امت نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر اس کے متعلق یہ موقف اختیار کیا کہ یہ مرزا قادیانی کے یہ جھوٹا مدعی نبوت اور اس کے ماننے والے اسلام کا، اہل اسلام کا، امت مسلمہ کا، مسلم سوسائٹی کا یہ لوگ حصہ نہیں۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، اس ملعون قادیانی جس وقت اس نے مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، تب آگے چل کر ایران میں بہاءاللہ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب میں مختصر کر رہا ہوں۔ پھر آگے چل کر انگریز کے زمانے میں ہمارے اس خطے میں جس وقت انہوں نے ملعون قادیانی، جو یہ ملعون کا لفظ میں نے آمدن کہا، اس پر کوئی معذرت نہیں کرتا کہ میری سبقت لسانی ہوگی، میں نے جان بوجھ کر آمدن سوچ سمجھ کر بہوش حواس خمسہ روبرو آپ سارے گواہان کے میں نے آمدن یہ لفظ کہا، اس لیے کہ یہ بات میرے آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ ہر آدمی کی رعایت ہو سکتی ہے، بلکہ کہہ دو محمد عربی کے دشمن کی رعایت جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتی، وہ زور کے ساتھ بولے، یہی بولنا قیامت کے دن کام آئے گا اور بلند آواز سے کہ حضور علیہ السلام کے دشمن کے ساتھ رعایت۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، انگریز کے کہنے پر جس وقت ملعون قادیانی ہمارے اس متحدہ ہندوستان میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، الامان الحفیظ، اس وقت کی ہماری دینی قیادت جاگ رہے ہو، بالخصوص علماء کی موجودگی میں گزارش کرتا ہوں اور ان کے علم کو گواہ بنا کے اس کا سہارا لے کر عرض کرتا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام کی اس خطے میں سب سے بڑی دینی قیادت وہ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی تھے۔ میرے بھائیوں، جو براہ راست حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد تھے، علم الکلام کی دنیا میں اس وقت سب سے بڑے عالم دین، علم الکلام کے بے تاج بادشاہ وہ حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی تھے۔ اس خطے میں اس وقت علم حدیث کے سب سے بڑے محدث شارح بخاری، محدث سہارنپوری حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری تھے۔ مولانا احمد علی سہارنپوری، حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی، مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، علماء لدھیانہ، میرے بھائیوں مولانا غلام دستگیر قصور کے اس سطح کے آگے چل کر مولانا پیر پہر علی شاہ، حضرت شیخ الہند، حضرت گنگوہی، حضرت شیخ الہند، حضرت شاہ عبدالرحیم سہارنپوری، پتہ نہیں کون کون بزرگان دین اپنے زمانے میں علم اور عمل کے بادشاہ، ان حضرات نے 1 2 نہیں 600 علماء کرام نے، میرے بھائیوں، کلکتہ سے لے کر بمبئی تک اور بمبئی سے لے کر کابل تک، کابل سے لے کر کوئٹے تک، اس پورے خطے کی دینی قیادت نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان، بولو بھائیو، کہ مرزا قادیانی اور میرا وقت بھی ضائع نہ کرو، اپنا بھی، میرے ساتھ چلو فائدہ ہوگا۔
نتیجے کی طرف بڑھ رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ۔ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے کتنی جلدی اپنی گفتگو کو سمیٹ لینا ہے۔ بھائیو سنو، آخری مرحلے پہ عرض کرتا ہوں کہ پوری دینی قیادت نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان، بولو بولو مسلمان۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر ایک وقت آیا قریباً 90 سال کے بعد، آپ حضرات کے اس خطہ میں 7 ستمبر 1974 کو 7 ستمبر 1974 کو آپ کے پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قرار دیا، اور میں وہ منظر اگر بیان کرنے لگوں تو وقت بھی لگے گا اور میرے لیے مجھے سفر بھی کرنا ہے۔ نتیجے کی بات عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جب قومی اسمبلی میں رحمت عالم کی ختم نبوت کا بل پیش ہوا، پورے پاکستان کے کراچی سے لے کر خیبر تک تمام تر صوبوں کے تمام تر نمائندگی موجود تھی، تمام صوبوں کی نمائندگی، پورے پاکستان کی نمائندگی، حزب اختلاف، حزب اقتدار، میرے بھائیو، نون لیگ ہو یا پیپل پارٹی، جماعت اسلامی ہو یا جمعیت علماء اسلام، دیوبندی ہوں یا بریلوی، کسی بھی قسم کی تمیز کے بغیر، مولوی اور مسٹر کے فرق کے بغیر، پوری امت کے تمام تر طبقات کی نیشنل اسمبلی کے اندر نمائندگی موجود تھی۔ میرے بھائیو، اس وقت ہمارے پاکستان کے وفاقی وزیر قانون تھے جناب پیر زادہ، پورے ہاؤس کی طرف سے انہوں نے اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ ادھر قومی اسمبلی کی قرارداد پیش ہوئی، ادھر پورے ممبران سے رائے مانگی گئی، تمام تر ممبران کی گردنیں جھک گئیں اور اس قرارداد کی تائید میں ہاتھ اٹھ گئے۔ میرے بھائیو، یہ وہ منظر تھا کہ اس منظر میں ایک آدمی بھی اس سے پیچھے نہیں تھا، ایک نے بھی اس کے خلاف ووٹ نہیں دیا، اور خوشی کی بات یہ کہ اس اجلاس میں حضور کی امت دعوت بھی موجود تھی، امت اجابت بھی موجود تھی، اس کے اندر اقلیتوں کے نمائندے بھی تھے، اس کے اندر مسلمانوں کے نمائندے بھی تھے۔ قرارداد منظور ہوئی۔ بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، یہ بات ہے 1974 کی، آج آپ اور میں بیٹھے ہیں 2024 میں، 50 سال پورے بیت گئے، 50 سال، اور یہ سال گولڈن جوبلی کا سال ہے۔ اس 50 سالہ دور میں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آپ حضرات جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں کہ جناب بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے، ضیاء صاحب کے بعد جنیجو صاحب، جنیجو صاحب کے بعد پھر ضیاء صاحب، آگے اس کے بعد جناب بھٹو صاحب، اس کے بعد جناب اپنا معراج خالد صاحب بھی آئے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں آگے چل کر پھر یہاں پر جمالی صاحب بھی آئے، معین قریشی صاحب بھی آئے، جناب نواز شریف صاحب بھی آئے، نواز شریف محترمہ بھی آئی، محترمہ بھی آئی، محترم بھی آئے، بار بار آئے، باریاں بدلتے آئے۔ لیکن بھائیو سنو، یہاں پر جناب خاقان عباسی بھی آئے، اور یہاں پر جناب جمالی صاحب بھی آئے، یہاں پر امیر الملک صاحب بھی آئے، پتہ نہیں کتنے وزرائے اعظم تھے۔ کل کی بات ہے ایک صاحب تھے، آج کی بات ہے کہ ایک صاحب ہے، ان کا آنا جانا لگا رہا، میری بلا سے بوم بسے کے ہما رہے، نہ میں کسی کی تائید کرنے کی پوزیشن میں، نہ کسی کی تردید کرنے کی پوزیشن میں، نہ یہ میرا منصب۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس 50 سالہ دور اقتدار میں ہمارے پاکستان کے حکمران آتے رہے، عدالتیں بدلتے رہے، اس پورے پیریڈ میں سنو، ایک دن کی بات نہیں، 50 سال کی بات ہے۔ پورے روئے زمین پہ کافر جتنے ملک تھے، قادیانی ایک ایک کے دروازے پر گئے، جا کر اپنی ناک کو رگڑا، پیشانی زخمی کرائی، ان کے پاؤں کے تلووں کو چاٹا،
قادیانی کوشش کرتے رہے کہ ان سے دباؤ ڈلواتے رہے میرے ان حکمرانوں پر کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کے آئین سے عقیدہ ختم نبوت کے قانون کو یا تبدیل کر دیا جائے یا اس کی لینگویج تبدیل کر دی جائے، وجود باقی رہے، روح اس سے نکال دی جائے، اسے غیر مؤثر کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں سنو، پھر سنو، ایک آدھ دن نہیں، 50 سال یعنی نصف صدی روح زمین کے تمام کفر مل کر انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کے آئین سے کسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے متعلق کوئی ڈھیل پن پیدا ہو جائے، لیکن سنو، اس قانون کو تبدیل کرنا تو رہا درکنار، اس 50 سال کی لڑائی میں رب محمد کی قسم آج تک کوئی ماں کا لال زیر اور زبر کی تربیت نہیں کر سکا، اور آج بھی اسی اعتماد کے ساتھ آپ دوست سوچیں گے کہ میں نے 50 سال پہلے کی کہانی کیوں شروع کی۔ آپ دوستوں میں سے جو باخبر ہیں، جو سوشل میڈیا کا استعمال رکھتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ آج ایوان اقبال میں بیان کرتے ہوئے مخدوم العلماء حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے سبحان اللہ تو کہو، ایسے نہیں اور بلند آواز سے، آج انہوں نے اعلان کیا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میں ان کے اعلان کی تائید میں پہلا یہ بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے آج اعلان کیا کہ انشاءاللہ 7 ستمبر کو 50 سالہ گولڈن جوبلی مناتے ہوئے ہم مینار پاکستان میں 7 ستمبر کو ختم نبوت کا جلسہ منعقد کریں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے میں بہت سارے خدشات کے باوجود میں اس یقین کے ساتھ اس وقت معمور ہے میرا سینہ کہ میں آپ کے سامنے علل اعلان ڈنکے کی چوٹ بیچ میدان کے سینہ تان کے آپ کے سامنے اس حقیقت کا اظہار کروں کہ خدا کی قسم عقیدہ ختم نبوت سے متعلق جو قانون سازی ہوئی یہ قیامت کی صبح تک رہے گی۔ کوئی ماں کا لال اسے تبدیل کرنا چاہے، میں آسان لفظوں میں کہتا ہوں کہ اس کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں نہیں ہوگا، جو کہتے ہیں نہیں ہوگا، ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ہمت کرو، آگے بڑھو۔ دیکھو آج بھی ہم اعتماد اور یقین کی اس چٹان کے اوپر کھڑے ہیں، اللہ کے سبحان اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کہ کل ہم اپنے بزرگوں کے سامنے جائیں گے تو سرخ روح ہو کر جائیں گے۔ ہمارا ہر قدم اپنی منزل کی طرف آگے کو بڑھا ہے، پیچھے کو نہیں بڑھتا۔ ہمارا قافلہ رکا بھی نہیں، جھکا بھی نہیں، بکا بھی نہیں، ٹھٹکا بھی نہیں، ہمارا ہر قدم اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ اس وضاحت اور صراحت کے بعد ہمت کرو، آگے بڑھو۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے وہ دیکھو میرے رب کی رحمت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، محمد عربی کی شفاعت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ واپس جائیں تو اس یقین کے ساتھ اپنے سینوں کو معمور کر کے جائیں کہ انشاءاللہ، آپ بھی تو کہہ دیں ایسے نہیں، زور سے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے، انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔